سنائی کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی۔ آج آپ کی ملاقات ایک منفرد شخصیت سے کر رہا ہوں، بڑی دلچسپ، یعنی ہم کہتے ہیں تھارو جینٹل مین، بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی کے مالک ہیں۔ اور یہ آپ کو گفتگو سے اندازہ بھی ہوگا کہ آرٹ کیا ہوتا ہے اور آرٹ ایک شخصیت میں کیسے کوٹ کوٹ کے قدرت بھرتی ہے، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ صحافت ہو، یہ فنون ہے۔ اس میں ہنر مندی کہاں تک ہے، کیسے ہے، اور وہ گفتگو سے کیسے جھلکتی ہے۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں زمان ملک سے۔ السلام علیکم سر۔ زمان صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنے بڑی ٹائٹ شیڈیول سے ہمیں ٹائم دیا۔ خوش آمدید۔ تھینک یو جی۔ زمان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ادب کیا ہے، شاعری کیا ہے؟ میرے نزدیک تمام فنون زندگی ہیں، اگر زندگی سے منسلک نہیں ہیں تو وہ معدوم ہو جائیں گی، ان کی حیثیت وقتی ہوتی ہے اور وہ ختم ہو جاتی ہے۔ زندگی مستقل ہے، صدہا سال، ہزارہا سال سے جاری ہے، اور زندگی ہمیشہ جب تک رہے گی۔ جو زندگی سے منسلک کہانیاں یا باتیں یا افسانے یا شاعری، وہ زندہ رہے گی۔ لندن میں بہت سے تھیٹرز ہیں، 100 سال سے کچھ اوپر وہاں پر ایک لکھاری کے ڈرامے، سارے تھیٹرز میں اسی کے ڈرامے چل رہے تھے، اور اس کا آپ ٹکٹ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو 1 سال بعد کا ٹکٹ ملتا تھا۔ مطلب بکنگ اتنی زیادہ بکنگ اس کی۔ یعنی آپ کہتے ہیں واقعی وہ آرٹسٹ تھا، کتنا بڑا آرٹسٹ تھا آج اس کو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اس کے اتنے زندگی سے دور افسانے ڈرامے تھے کہ آج وہ معدوم ہو گیا ہے، وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ وہ زندگی سے ریلیٹڈ نہیں تھا۔ زندگی میں خوبصورتی جس طرح ہوتی ہے اسی طرح شاعری میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے۔ اگر شاعری میں بھی بدصورتی ہوتی ہے زندگی کی طرح، تو جیسے آپ زندگی میں بدصورتی سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس طرح شاعری میں بھی بدصورتی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ آپ خوبصورتی کے قریب جانا چاہتے ہیں اور بدصورتی سے بھاگنا چاہتے ہیں۔ تو جو شاعر بدصورتی کی تصویر کھینچتے رہتے ہیں، ان کی شاعری میں ان لوگوں کو ہی دلچسپی ہو سکتی ہے جو بدصورتی کو ڈھونڈتے ہیں۔ تو شاعری میں، ادب میں، افسانے میں زندگی کے بدصورت پہلوؤں کو اس طرح اجاگر کیا جائے کہ ان میں ادب پیدا ہو جائے۔ ادب اس کو کہتے ہیں، وہ بالکل را اور کچا زندگی کو پیش نہیں کیا جاتا، اس کو ایک ایسی صورت میں ڈھالا جاتا ہے، اس کو، کہانی کو، شاعری کو، بات کو، زندگی کو اس طرح ڈھالا جاتا ہے کہ اگر کسی مضحکہ خیز پہلو کو بھی بیان کیا جائے تو اس میں بھی لطف کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ کسی کی محفل میں جائیں اور آپ کو محسوس ہو کہ اس میں ناپسندیدہ لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ صاحب محفل سے یہ کہیں کہ جو فالتو لوگ ہیں ان کو ذرا باہر نکال دیں، تو وہ آپ کو پکڑ کے اگر نکال دیں، یہی شعر ہے نا غالب کا، سن کے ستم ظریف نے مجھ کو اٹھا دیا کہ یوں۔ اب بتائیں غالب کو کون نکالے گا؟ لیکن غالب نے ایک زندگی کے پہلو کو شاعری میں جب ڈھالا ہے تو آپ بے اختیار آپ ہنس پڑے ہیں۔ آپ کیوں ہنسے؟ دیکھیں زندگی کی، حالانکہ وہ نیگیٹو تھا، اگر غالب کو کہا جائے تو آپ سوچیں، اور اگر مجھے کہا جائے تو میں کیسے؟ آپ بھی نہیں کریں گے، کوئی بھی نہیں کرے گا، میں کیوں کروں گا یا کوئی اور کیوں؟ تو بات یہ ہے اصل میں کہ میں نے یہ کہا کہ زندگی ادب ہے، زندگی ہی مجسمہ سازی ہے، زندگی ہی
ایک مرتبہ ایک مرغ کے اوپر ایک کہانی تھی، مرغا جس کو پیکاک، اس پہ ایک کہانی تھی. اس کو پڑھیں آپ تو وہ انسانی زندگی سے ریلیٹڈ ہے. اس کو دیکھنے والا، اس کو مشاہدہ کرنے والا، اس کو کہانی میں ڈھالنے والا انسان، اور انسان ہی اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اس کا موضوع مرغ ہے، لیکن دیکھیے وہ زندگی سے ریلیٹڈ ہے. تو آج سے کوئی تقریباً 2500 سال کے قریب آگے پیچھے جو کہانی لکھی گئی اور زندگی سے ریلیٹڈ تھی، زندگی سے منسلک تھی، آج بھی وہ نہیں بنی کہانی. وہ کہانی تھی جس میں ایک باپ ایک بیٹے کے ساتھ، ایک گدھے کے ساتھ سفر کا زمانہ ہوتا ہے. درست کہا. تو آپ یاد کر لیں، دیکھیں ہاں، فوراً آپ کو فوراً یاد آ گیا. تو یہ چونکہ زندگی سے ریلیٹڈ ہے، کیسے مر سکتے ہیں آپ؟ کہانیاں بنا کے کہانیاں بنانا شروع کر دیں. اسی طرح شاعری آپ بنانا شروع کر دیں، دور افتادہ چیزیں لے آئیں، لیکن دور افتادہ چیزیں زندگی سے ریلیٹڈ ہو تو مزہ آ جائے گا. وہ شاعری امر ہو جائے گی، ادروائز وہ ختم. جی بالکل. جیسے مطلب 2-4 دن کے لیے تو ہوگی. 100 سال پہلے سارے تھیٹرز میں چل رہا تھا، آج معدوم. تو میرا تو یہی جواب ہے، میں یہی سمجھتا ہوں شاعری ہو اور سارے فنون یعنی یہ موسیقی بھی اسی میں شامل ہے. موسیقی بھی اسی میں شامل ہے. اگر کوئی شعر آپ کو یاد ہوگا موسیقی کا تو وہ آپ کی زندگی یا عمومی زندگی سے قریب ہوگا. ہم بزرگوں کی شاعری کو سنتے ہیں، جو شاعر آپ اوپر ایسے لیول بناتے سکتے ہیں، کہتے ہیں یہ شاعر ہے، شاعر ہے. آخر میں کیا ہوتا ہے؟ آخر میں لوگ شاعری آ جاتی ہے. ہاں، جو انتہا ہے نا، انتہا ہے وہ لوگ شاعری کی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ شاعری یہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں نا زمین پر، خاک پر بیٹھنے والے لوگ ہیں، اس کو سمجھتے ہیں. اور اس کی زبان ہی ہو رہا ہے، اس کا رنگ ہی ہو رہا ہے. اور جو لیول کے لوگ ہیں ہم تو خاک ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. میرا ایک شعر ہے، ہم تو پیروں کی خاک جیسے ہیں، ہم تو پیروں کی خاک جیسے ہیں، ہم سے ناراضگی نہیں بنتی. ہم کچھ بھی نہیں ہیں اگر ہم سمجھنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. علم کیا چیز ہے؟ ایک آدمی نے ایک شمع جلائی ہے، اس کا ریڈیس ہے 6 فٹ کے، اس پر روشنی پھیل گئی ہے. اب رات کا سمے ہے، اگر رات کا وقت ہے اور وہ 6 فٹ میں آپ کا علم ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے جو، وہ آپ کا علم ہے. جو آپ کو نظر نہیں آ رہا وہ آپ کا علم نہیں ہے. اب 6 فٹ کے دائرے کے باہر آپ کی لا علمی ظاہر ہوگی. لا علمی، آپ کی جہالت جو ہے وہ 6 فٹ کے باہر لا علمی ہے. اب آپ کی لا علمی بہت کم ہے، 6 فٹ کے دائرے تک لا علمی ہے. آپ جب بڑی شمع جلا لیتے ہیں اور وہ 1 میل تک روشنی کر دے گی تو آپ کی 1 میل قطر کی نا جہالت بڑھ جائے گی. آپ کی جہالت میں اضافہ ہو گیا. تو اب میں کائنات میں جب وائجر 1989 میں 89 میں جب وائجر 2 نیپچون پر پہنچا ہے تو آپ کا علم یہ تھا کہ اس کے اوپر 4 چاند ہیں. اس کے جب اس نے تصویریں بھیجی تو آپ کو پتہ چلا اس کے اوپر 9 چاند ہیں، اور 8 چاند جو ہیں بہت بڑے بڑے ہیں، زمین جیسے اس کے چاند ہیں. ایک چاند سب سے چھوٹا ہے. تو ایسے چلتا ہے، وہ موومنٹ اس کی ایسے ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارا سورج چل رہا ہے اسی طرف ہماری زمین چل رہی ہے، اسی طرف ہمارا چاند چل رہا ہے. لیکن چونکہ ان کے مدار مختلف ہیں اس وجہ سے دن رات بن جاتے ہیں. تو 8 چاند اس کے اسی طرح چل رہے تھے جس طرح وہ. ایک سب سے چھوٹا جو تھا نا وہ سب سے شرارتی تھا، وہ الٹ چل رہا تھا. یعنی نیپچون بہت بڑا ہے. وہ جب دور جاتا ہے تو اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ سورج کی حد سے نکل جاتا ہے. تو ایک میری نظم میں آتا ہے اچھے دل میری باتیں بھول نہ جانا. تو اس میں یہ بھی آتا ہے کہ دھوپ کی حد سے نکل جانے والی سوچیں تھیں.
ان کو بھی میرے دل یاد رکھنا بھول نہیں جانا، یاد رکھنا۔ وہ جو دھوپ کی حد ہے نا، وہاں پر ایک سولر ونڈ چلتی ہے جو ہم آندھی کہتے ہیں نا، یہ اس کا آندھی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سولر شمسی آندھی ہے۔ تو میرا علم اگر وہاں تک جاتا ہے تو اس سے آگے کئی کروڑ ارب ہا گنا بڑی کائنات ہے۔ اور میری یہ دلچسپی ہے، چونکہ میں ذکر بھی اسی وجہ سے کر رہا ہوں کہ کائنات جو ہے نا اس کی وسعت میری دلچسپی ہے۔ جب اتنی وسیع آپ کی دلچسپی ہوگی تو آپ کا علم ایک ذرے کے برابر ہوگا۔ تو اس لیے میں آپ کو باقاعدگی ہوش و حواس آج یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں کہ زمان ملک کے علم کے بارے میں یہ جان لیں کہ اس کو ایک ذرے کا بھی علم ہے، تو کیا ہماری علمیت ہوگی۔ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ آپ یہاں سے ایک فرلانگ دور جائیں، ہر پتے، ہر بوٹی، گھاس، جو کچھ زمین پہ ایک فرلانگ تک ہوگا، 200 گز سمجھ لیں، 250 گز سمجھ لیں، جب اگا ہوا ہے نا، اس کا آپ نام بتا سکیں، اس کی خاصیت بتا سکیں کہ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس جگہ پر استعمال ہو سکتا ہے۔ جب آپ کا علم اتنا محدود ہے تو آپ کس بات کا تکبر کریں گے؟ تو آپ کے جو الفاظ آغاز میں تھے میرے بارے میں ان کو زیادہ قبول نہیں کر سکتا۔ میں واقعی وہ تو آپ کے جواب سے ہی قطع ارشاد معاف، وہ آپ کے جواب سے ہی ناظرین آپ نے دیکھا ان کی گفتگو، اور ابھی علم نہیں ہے ذرے برابر انہوں نے کہا ہے، تو یہ انہوں نے سوال جو اس کا جو جواب دیا ہے، ایک جامع جواب، ایک ملٹی ڈائمینشنل، اور اس جواب میں ہی کتنے سوالات اور کتنی معلومات پوشیدہ تھی۔ تو یہاں سے تعارف ہوتا ہے ہمارے آج کے مہمان کا، زمان ملک یہ ابھی ابتدائی ہے۔ تو زمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے شاعری یا ادب کی طرف کیسے آئے اور شاعری کب شروع کی؟ میرے والد صاحب کی کتابیں ہوا کرتی تھی، ان کے اوراق پیلے ہوتے تھے، وہ ایسے لکھے جاتے تھے جیسے قدیم اردو کی کتابیں ہوتی تھیں۔ ان کے دو اطراف میں خانے بن کر شاعری لکھی جاتی تھی، یا پھر ایک لمبا کالم بن کے اس کے اوپر ایک شعر بیان لکھا ہوتا تھا۔ وہ آغاز تھا کتابوں کا جو ہمارے گھر میں شاعری کی میرے والد صاحب کی تھی۔ میری والدہ ویسے شاعری بولا کرتی تھی۔ میری والدہ حمیدہ بیگم حرف ناشناس تھی، ان کو الف بے کا نہیں پتا تھا، لیکن وہ ایک بہت دیندار والد کی موحد والد کی موحد خاندان میں پیدا ہوئی تھی، اور انہوں نے کبھی اللہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا اس کے علاوہ کبھی کسی طرف نہیں دیکھا زندگی میں، اور اسی وجہ سے ان کی ساری اولاد جو ہے ہم نے کبھی کسی طرف نہیں دیکھا مدد کے لیے۔ ہم نے بہت اسرت میں زندگی گزاری، ہم مہاجر تھے، میرے والد کا تعلق کپورتھلا ریاست سے تھا جو بھارت میں رہ گئی، اور میرے والدہ کا تعلق امرتسر شہر سے تھا، وہ بھی ادھر رہ گیا۔ اور ہماری کچھ زمینیں ہوا کرتی تھیں نندی پور میں، وہاں پر کوئی ہے، وہ تقریباً کافی گاؤں تقریباً سارا جو تھا وہ ہمارا تھا۔ تو وہ جب ہم یہاں پر آ گئے تو آپ کو معلوم ہے کہ زمیندار لوگ بہت زیادہ علم کی طرف نہیں تھے۔ ہمارے خاندان میں سے بہت سے لوگوں نے پڑھا تھا لیکن گنا ہوا بہت تھا۔ تو میرے والد صاحب بہت ذہین شخص تھے، اور ہم نے اسرت میں زندگی گزاری، لیکن رجحان تھا میری والدہ کا، ان کا خاندان بہت پڑھا لکھا تھا۔ میرے ایک ماموں ڈاکٹر تھے، میرے اور ماموں بھی بہت شاندار زندگی انہوں نے گزاری، تعلیم کی طرف، علم کی طرف رغبت تھی، اور اسی طرح کے دفاتر میں کام کیا انہوں نے۔ تو جو میرے نانا تھے ان کی ایک امرتسر میں ان کا کاروبار تھا، مالی طور پر بہت خوشحال تھے۔ تو پاکستان میں آنے کے بعد بھی میرے نانا کا خاندان ہے وہ حیات تھے پاکستان بنتے، تو وہ ان کا
خاندان خوشحال رہا. تو جو والد کا خاندان تھا وہ زمیندار تھے اور تعلیم اتنی نہیں تھی، تو انہوں نے پھر جو بھی کاروبار کیے، نوکریاں کی، جو کچھ کیا، اس میں ہم مشکل تعلیم حاصل کر سکے. لیکن ہمارا رجحان میری ماں نے بہت بڑھایا اور ہم نے وہ تعلیم حاصل کر لی جو ہمارے خیال میں بھی نہیں تھی. ہم جو کچھ اصل میں بننا چاہتے تھے وہ ہم اپنی خواہش کے مطابق نہیں بن سکے، اور یہ اللہ کی طرف سے خصوصی عنایت تھی کہ ہم وہ نہیں بن سکے جو ہم چاہتے تھے، اور جو قدرت ہمیں بنانا چاہتی تھی اس میں ہمیں فلاح ہی فلاح ملی ہے. یعنی استغنا ملا ہے. میں کسی چیز کا قابل نہیں ہوں دنیا میں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں سوکھی روٹی کھانے والا آدمی ہوں. اور آج میری سرکاری جو تاریخ پیدائش ہے وہ 14 نومبر 1952 ہے. تو میں نے پروین شاکر کی نوٹ کی، اس کی 24 نومبر 52 تھی. تو جب میں دفتر میں پہنچا، راستے میں جا رہا تھا مارگلہ روڈ سے، تو میں نے دیکھا ایک کار کے اوپر ایک بس چل رہی تھی. میں رک کے میں نے معلوم کیا یہ کیا ہوا ہے. تو کسی نے بتایا ڈرائیور تو موقع پر جام حق ہو گیا، لیکن ایک لڑکی تھی پیچھے، اس میں سانس تھی، اس کو دے گئے. دفتر پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ اس جگہ پر جو ایکسیڈنٹ ہوا اس میں پروین شاکر تھی. تو میں نے اس کی اوبیچری میں یہ تاریخ مجھے پتا تھا، 10 دن وہ مجھ سے چھوٹی تھی، تو میں نے 24 نومبر 1952 لکھی تھی. اس میں اوبیچری اور بھی لکھی. صحافت میرا پیشہ تھا، میں ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان میں تھا. میں رپورٹر کی حیثیت سے میں نے کام کیا وہاں پر. اور اصل میں تو رپورٹر ہی ہوتا ہے، جو جرنلسٹ ہوتا ہے نا وہ آخر تک رپورٹر ہی ہوتا ہے. تو میں اس کا نیوز کا چیف بنا پورے پاکستان میں، جو ہماری ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان ہے اس میں. اور 37 سال میں نے نوکری کی، اور 37 سال میں میری وضاحت ایک مرتبہ نہیں طلب ہوئی کہ یہ تم نے غلط خبر دی ہے. اور موسٹ سینسیٹیو کام میں نے کیے. اور سارا کچھ کرنے کے بعد علمیت میری اور جو کچھ بھی ہے نا وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں صحافی بھی نہیں بن سکا، میں شاعر بھی نہیں بن سکا. شاعری کے بارے میں آپ کو وہ نظم سناتا ہوں. آپ پہلے یہ بتا دیں کہ ادب کی طرف کیسے آئے. تو وہ کتابیں پیلی کتابیں جو تھیں نا اس کے بعد نا ویڑا جس کو ہم سین کہتے ہیں، سین جو ہے نا اس میں کھڑا تھا. اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے کسی چیز کا معلوم علم نہیں تھا. اور میری 2 بڑی بہنیں تھیں. تو بڑی بہن 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، چھوٹی ان سے 6ٹھی جماعت میں تھی. وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں. تو بڑی بہن نے کہا کہ نظم پڑھتے ہوئے کہا کہ یہ نظم شاعر نے لکھی ہے، اور شاعر جو ہے نظمیں اپنے دماغ سے نکالتے ہیں. میں اتنا چھوٹا تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ دماغ میں سے کیسی شاعری نکلتی ہے اور شعر کیا چیز ہوتا ہے. یہ پہلا لفظ تھا جو شاعر میں نے لفظ سنا اور مجھے یاد رہا، آج تک مجھے یاد ہے. اور یہ کسی نے مجھے اس لیے نہیں سنایا کہ وہاں پر کوئی آدمی شاہد نہیں تھا یہ سننے کا، جو بعد میں مجھے سناتا ہے یہ اس کے لیے اہم بات ہوتی. تو یہ شاعری سے میرا پہلا تعارف تھا. اس کے بعد میں اسکول میں تھا تو میں ایسی تک بندی تو کرتے ہیں نا بچے، تو میں کرتا رہتا تھا. لیکن شوکت اللہ شوکت ہمارے استاد تھے اسکول میں، تو انہوں نے مجھے پڑھایا نہیں اسکول میں لیکن پڑھاتے تھے. تو ان کے زیر اثر میں نے جو پہلی نظم لکھی تھی ان کو دکھائی، تو انہوں نے اس کو ٹھیک کیا اور مجھے دے لی. کس کلاس میں، کس جماعت میں تھے؟ میں 8ویں جماعت میں شاید تھا. ٹھیک. اچھا، بہت بڑے شاعر ہیں نا یہ جو نوید ظفر کے والد تھے، یوسف ظفر، ان کی صدارت میں ایک مشاعرہ ہوا ریلوے کے ہال میں پنڈی میں، راول پنڈی میں. تو اس میں نے باقاعدہ اپنا کلام سنایا. یوسف ظفر صاحب کی صدارت تھی. تو چھوٹا سا بچہ تھا میں، تو سنایا میں نے، تو بہت انہوں نے خوش ہوئے. اور اس کے بعد جو میں آج بتاتا ہوں کہ آج 28 مئی 2021 ہے نا، تو 28 مئی 1970 کو میں نے وہ نظم لکھی تھی پہلی جو باقاعدہ اوراق میں ڈاکٹر وزیر آغا نے چھاپی تھی. وہ سنائیں. وہ مجھے یاد نہیں ہوگی اس وقت. تھوڑا سا کچھ اس کا
میں کن ریکارڈ تھے میں کن طلسمی مسافتوں سے پلٹ رہا ہوں. اس کو چھوڑ دیتے. ٹھیک ہے، بس یہ چلے دیکھ لیں. اچھا، یہ آپ کا پھر رجحان 8ویں جماعت سے پھر آگے سلسلہ 1970 28 مئی کو میں نے باقاعدہ شاعری شروع کی جو پھر اوراق میں وہی چھپی، اس میں فنون میں. احمد ندیم قاسمی صاحب، میرا رجحان زیادہ تھا احمد ندیم قاسمی صاحب کی طرف زیادہ رجحان تھا. ان کا جو علمی رویہ تھا، ان کے ساتھیوں کا جو علمی رویہ تھا، میں اپنے آپ کو کسی اور گروپ سے منسلک نہیں کیا. میں کسی بھی ویسٹ میں نہیں گروپ میں نہیں تھا. میں شعر کے گروپ میں ہوں، شاعری کے، زندگی کے گروپ اسی میں میں اپنے آپ. اچھا زمان صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ شاعری آپ نے شروع کی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ابتدا جو ہے، جو فنی کیریئر کا آپ کا جو آغاز ہوتا ہے شاعری کے حوالے سے، وہ شاعری سے ہی ہوا. تو آپ نے شاعری میں نظم جو ہے وہ آپ کا مین جو ہے صنف ہے جس میں آپ جو ہے تب آزمائی کرتے ہیں. تو آپ نے کوئی افسانے بھی لکھی، غزل بھی کہی، یا صرف میں نے غزل سے آغاز کیا تھا. ایک نظم لکھی تھی پہلے، اس کے بعد میں نے غزلیں لکھی. میں نے بہت سی غزلیں لکھی اور 2 کتابیں کم از کم ان کی شاید غزل کی ہو سکتی ہیں. اچھا، کم از کم. اور نظم جو ہے وہ اختصاص ہے. میں نے بہت نظمیں لکھی ہیں. میری شاعری، میری نظمیں جو ہیں، میری کل جو شاعری ہے ان کی اگر تعداد 2000 گنے تو اس سے تجاوز ہوگا کام نہیں. تو میری شاعری زیادہ چھپی نہیں. میرے کچھ ایسے میرے ساتھ زندگی میں واقعات ہوئے کہ میں زندگی میں ذرا پیچھے ہٹ گیا اور میں نے دوسروں کو، اپنے پیاروں کو میں نے کہا چلے یہاں آگے ہو جائیں. قربانی میں نے دی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نثری نظم ہے اور آزاد نظم ہے، اس قضیے کے حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کی ایک بہت سمپل سی بات ہے. یورپ میں اور دیگر ممالک میں اگر نثری نظم کا وجود ہے تو اس کو سیدھا سیدھا نثری نظم کہا جاتا ہے. انگریزی میں پروز پوئم کہتے ہیں، پوئم نہیں کہتے اس کو. ٹی ایس ایلیٹ نے لکھی ہے. ٹی ایس ایلیٹ تو سمجھے 20ویں صدی میں، اگر 1888 میں پیدا ہوا تھا. پیدا 19ویں میں ہوا تھا، 20ویں میں بات ہوا ہے وہ. تو اس سے پہلے آسکر وائلڈ کی نظمیں میں نے پڑھی ہیں جو پروز پوئمز. تو بہت سے شاعر، نامور شاعر جو بہت اس میں درک رکھتے ہیں، بحث کرتے ہیں بہت زیادہ نثری نظم کے بارے میں. ان کا اصرار یہ ہے کہ اس کو نظم کہا جائے، جبکہ یہ نظم کی ایک کیفیت میں آتی ہے، لیکن یہ پروز یعنی کہ نثر میں لکھی جاتی ہے. تو اس کو سیدھا سا نثری نظم کہہ دیا جائے تو اس میں کیا حرج ہے. میرا ایک اور نظریہ بھی ہے، چھوٹی سی میں بات اگر آپ اجازت دیں تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ایک مجھے کچھ لفظ بتا دیں، ایسے ہی لکھ دیں ایک لائن، اس کی اہمیت ہو گئی. آپ کے پاس کوئی لفظ نہیں ہے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہم اگر ایک لائن لکھ دیں، ایک سطر ہمارے پاس ہو، ایک مصرع ہو، اس میں جان ہو تو وہ زندہ رہے گا، چاہے وہ نثر میں کہہ دیں. اور چاہے ایک مرتبہ میں اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں نے کہا کیریکٹر از ڈیسٹینی. ایک لمحے میں میرے بیٹے نے اپنا موبائل نکالا اور لکھ دیا اس کو، تاکہ وہ دوسری دوستوں کو سنا سکے کہ اتنی بڑی بات 3 لفظوں میں کہی جا سکتی ہے. اچھا، پھر میں نے یہ سوچا کہ اگر شیکسپیئر یہ کہہ سکتے ہیں تو کیا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ان سے بچ سکتی ہے یہ بات. میں نے پھر تلاش کی اور مجھے مل گئی کہ کردار جو ہے وہی آپ کا انجام ہے، آپ جو اختیار کرنا چاہیں. اس کے بعد پھر میں نے ایک اپنی جو سوچ بنائی، ایک یہ ہے کہ آپ زندگی میں جو بھی حاصل کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ صحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ صحت حاصل کر سکتے ہیں. دولت حاصل کرنا چاہیں، دولت حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح مایا نہیں، ہر چیز حاصل کی جا سکتی ہے. اس میں ایک تھوڑا سا مارجن رکھ لیں، وہ ہے قدرت کا.
وہ عطا کا، یعنی ایک آدمی شاعر بننا چاہے ہاں، تو اس کو اگر بدلا اس کو جاتا ہے، عطا نہیں ہے نا وہ نہیں تو وہ بدلتا۔ شاعر تو بن جائے گا، مصرے بنا لے گا، لیکن اس میں وہ جان، تاثیر وہ روح، تاثیر ہاں، نہیں پیدا تاثیر۔ ہوگی، اس میں روح نہیں پیدا ہوگی۔ اور میں مانتا ہوں کہ شاعری میں روح ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے ایک دوست سے جھوٹ موٹ پیار جتا دیا، جھوٹ موٹ جان کے۔ جب مجھے اندازہ ہوا کہ میں نے جھوٹ بولا تو میں نے اس کے ساتھ سچ پیار کیا۔ میں نے کہا میری شاعری ختم ہو جائے گی، جس دن میں جھوٹ بولوں گا، میری سچائی اگر ہے کوئی تو جس میں جھوٹ بولوں گا میری شاعری ختم ہو جائے گی۔ یہ میرا نظریہ ہے۔ اس میں ایک روح ہوتی ہے شاعری میں۔ آپ کو کچھ شاعروں کی شاعری یاد ہوتی ہے، بالکل دوسرے شاعر کی کوشش کرتے ہیں یاد نہیں کرنے آتی، کی۔ یہ کیا روحانیت ہے اس میں؟ یہ حالانکہ بڑی کوشش کرنے کے باوجود نہیں